جی بیٹا، حصہ نظم کے حوالے سے جو نظم ہم پڑھیں گے وہ ہے آج شاعر سید ضمیر جعفری کی۔ عنوان ہے آدمی۔ سید ضمیر جعفری 1918 میں پیدا ہوئے اور آپ نے زمانہ طالب علمی ہی میں شعر کہنا شروع کر دیے تھے۔ غزل و نظم دونوں ہی میں آپ نے طبع آزمائی کی کوشش کی اور دونوں میں ہی میدانوں میں اپنا نام کمایا۔ خصوصاً نظم گوئی میں وہ آپ اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ طنز و مزاحیہ شاعری میں سید ضمیر جعفری کا ایک بلند مقام ہے۔ موجودہ یہ جو نظم ہے ان کی آپ کے نصاب میں، یہ دور جدید کے انسان کے جو مصروفیات ہیں اور جو اس کے ترجیحات ہیں، جو انسانی المیہ ہے موجودہ دور جدید کے انسان کا، اس پہ آپ نے قلم استعمال کی کہ ہر شخص جدید دور کا جو ہے اس نے رشتوں کی نسبت چیزوں کو اہمیت دینا شروع کر دیا ہے۔ اور باقی تفصیل ہم پڑھتے ہیں بیٹا کہ پہلا شعر ہے کہ تھا کبھی علم آدمی، دل آدمی، پیار آدمی، آج کل زر آدمی، قصر آدمی، کار آدمی۔ ضمیر جعفری کہتے ہیں کبھی وہ وقت تھا ماضی میں کہ جب آدمی کی عزت، آدمی کا مقام، آدمی کی اہمیت اور آدمی کی ترقی اور آدمی کی عظمت اس لیے ہوتی تھی کہ یہ علم رکھتا ہے، اس کا دل اچھا ہے، یہ انسانوں سے پیار کرنے والا ہے، انسانیت کی خدمت کرنے والا ہے۔ لیکن پھر حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ اب زر کہتے ہیں دولت کو، کہ آج آدمی کا معیار، آدمی کے اہمیت کا جو بنیاد کا سلسلہ ہے وہ زر بن گیا، کہ آج آدمی کی عزت اس کے علم، دل اور انسانیت سے پیار کی وجہ سے نہیں ہے۔ آج لوگ امیر آدمی کی عزت کرنے کے لیے بے چین ہوتے ہیں۔ کیوں عزت کرتے ہیں کہ یہ امیر آدمی ہے، اس کے پاس پیسہ ہے۔ قصر کہتے ہیں محل کو، کہ اس کے پاس محل ہے، یہ محل جیسے مکان میں رہتا ہے، اس کے پاس مہنگی کار ہے، اس کے پاس دنیا بھر کی آسائشیں ہیں۔ اس لیے آدمی کی عزت کی جا رہی ہے کہ یہ مالدار ہے۔ علم کی وجہ سے عزت آج کل کے دور جدید میں نہیں کی جاتی۔ کل ولاتی بستیاں مشکل سے دو چار آدمی کے ہجوم سے بھری ہوئی بستیاں ملیں گی۔ جگہ جگہ آپ کو آدمی جگہ جگہ آپ کو آدمی مل جائیں گے۔ کتنا کامیاب آدمی ہے، کتنا بسیار آدمی، لیکن ان آدمیوں میں بھی آدمی جو آدم علیہ السلام کی اولاد صحیح معنوں میں وہ آپ کو کم نہیں ملے گا۔ کامیاب آدمی نایاب ہو چکا۔ آپ کو کل بلاتی کہتے ہیں ہجوم والی، اور بسیار کہتے ہیں زیادہ، کہ آپ کو بستیاں بھری کی بھری ملیں گی لیکن صحیح معنوں میں آدمی آپ کو نہیں ملے گا۔ بس ایک مخلوق مشین جیسی زندگی گزارتے ہوئے نظر آئے گی، جو جیسے کہا نا کہ آخرت کی زندگی میں بھول کر گئے، بی اے کیا، نوکری کی، پینشن ملی، مر گئے۔ بس دنیا داری والے لوگ نظر آئیں گے آپ کو، آدمی نظر نہیں آئیں گے جو آدمیوں سے پیار کرتے ہوں۔ حدیث میں خیر الناس من ینفع الناس، اچھا انسان ہوا ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ لیکن دور جدید میں صرف انسان اپنا فائدہ سوچتا ہے، دوسرے کا نہیں۔ پتلی گردن، پتلے آبرو، پتلی لب، پتلی کمر، جتنا بیمار آدمی اتنا ترادار آدمی۔ کہ پہلے جن چیزوں کو بیماری سمجھا جاتا تھا، دور جدید میں اس کو فیشن اور خوبصورتی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ پرانے زمانے میں اگر کسی نوجوان کی گردن پتلی ہو جاتی، آبرو پتلے ہو جاتے، ہونٹ پتلے ہو جاتے، کمر پتلی ہو جاتی، تو لوگ کہتے کہ یہ بیمار پڑ گیا ہے، نہ جانے کون سی بیماری ہے۔ گبرو جوان ہونا چاہیے، بھاری جسم والا، بھاری جو ہے کام کرنے والا، لیکن یہ تو آج کل تو پتلی گردن، پتلے آبرو اور پتلی کمر والے کو فیشنیبل سمجھا جاتا ہے۔ یعنی جو جتنا بیمار ہے اس کو اتنا خوبصورتی کا تمغہ پہنایا جاتا ہے۔ یہ بھی معیار بدل گیا وقت کے ساتھ ساتھ۔ زندگی نیچے کہیں منہ دیکھتی ہی رہ گئی، کتنا اونچا لے گیا جینے کا معیار آدمی، کہ دور جدید کے انسان نے اپنی زندگی کو مشکلات سے بھر لیا۔ یہ سہولیات تو حاصل کر رہا ہے لیکن زندگی کو قربان کرتا جا رہا ہے۔ آسانی سے جو کام ہو سکتے ہیں وہ بھی کام مشکل سے کرتا ہے۔ بیٹے بیٹی کی شادی کرنی ہو چند لاکھ میں ہو سکتی ہے، لیکن
کئی گنا پیسے زیادہ لگاتا ہے، لوگوں کو پتہ چلے کہ میری بیٹی یا بیٹے کی شادی ہے، میری عزت ہوگی کیوں میں پیسہ زیادہ لگاؤں گا، ایک سے ایک مہنگی چیز بیٹی کو جہیز میں انسان دیتا ہے، خود سے مشکل زندگی کر دی، ورنہ زندگی گزارنا تو بڑا آسان ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے ضروریات ہونا ضروری ہے۔ دور جدید کا انسان سہولیات کے چکر میں پڑ گیا اور زندگی کو چھوڑ گیا پیچھے۔ عمر بھر صحرا نوردی کی مگر شادی نہ کی، کیس دیوانہ بھی تھا کتنا سمجھدار آدمی، کہ مجنوں پوری زندگی صحرا میں لیلا لیلا کرتا رہا، لیلا کے نعرے لگاتا رہا، لیلا سے محبت کا دعویٰ کرتا رہا، مگر لیلا سے شادی نہ کی، کیونکہ کیس نام ہے مجنوں کا۔ کیس دیوانہ تھا لیکن سمجھدار تھا کہ شادی نہیں کروں گا، شادی کروں گا تو بیوی کو حق مہر دینا پڑے گا، بیوی کو مکان میں کرائے کا مکان لینا پڑے گا، بجلی گیس کے بل ہوں گے، مہنگائی ہو جائے گی، تو کہاں سے کروں گا، اس لیے بہتر ہے کہ صحرا میں نعرے ہی لگاؤں۔ کتنا سمجھدار تھا مجنوں۔ دانش و حکمت کی ساری روشنی کے باوجود کم ہی ملتا ہے زمانے میں کم ازار آدمی، کہ آج دانش اور حکمت یعنی پڑھائی کے ادارے اور سمجھداری اور پڑھائی اور ڈگری اور اسناد اور کورسز، یہ سب کتنی آسانی سے مل جاتے ہیں۔ ماضی کا انسان یا ماضی قریب میں تو لوگ گلیوں کی اسٹریٹ لائٹس میں کی روشنی میں بیٹھ کے پڑھتے تھے، گھروں میں بجلی نہیں ہوتی تھی، لیکن آج کے دور میں ہر طرح کی سہولت موجود ہے، پوری دنیا ایک گلوبل ویلیج بن چکی ہے، جو چاہے جہاں چاہے جس بھی چیز کے بارے میں کمپیوٹر سے رہنمائی اور معلومات لے سکتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی کم آزار تکلیف نہ دینے والا آدمی نہیں ملتا۔ آج دور جدید کے انسان نے اپنی تعلیم کو انسانیت کے خاتمے کے لیے استعمال کیا۔ یہ ایٹم بم انسان نے کیوں بنائے؟ جانوروں کو مارنے کے لیے، انسان کو مارنے کے لیے۔ یہ میزائل ٹیکنالوجی، یہ ڈرونز اور یہ جہاز اور ایئر کرافٹ اور یہ سب کچھ کس لیے؟ جتنی تعلیم حاصل کرتا رہا اتنا انسان کو ختم کرنے کے لیے مہلک ہتھیار بناتا رہا۔ تو کہاں گئے وہ لوگ جو ایک تکلیف کسی کو ہوتی تھی تو پورا گاؤں دکھ میں مبتلا ہو جاتا تھا، لیکن آج اور ان دنوں میں آج کے معاشرے میں ایسا سننے اور دیکھنے کو نہیں ملتا ہے۔ دل رہنے سوما دستار رہنے میں قدا تھا ضمیر جعفری بھی ایک مزیدار آدمی، کہ ضمیر جعفری بھی جو ہے یہ ایک مزیدار آدمی ہے، یعنی عجیب حرکات کرتا ہے، کہ رہن کہتے ہیں رہن گروی رکھوا، جی بیٹا رہن کہتے ہیں گروی رکھوانے کو، اور سوما کہتے ہیں گرجا کلیسا یعنی عبادت خانہ، مسجد ہو مندر ہو کلیسا، اور دستار کہتے ہیں پگڑی کو۔ ضمیر جعفری کہتے ہیں کہ عبادت خانے اور شراب خانے دونوں کا شوقین ہے آج کے دور کا انسان۔ تو اس کا مطلب آج کے دور کے انسان کی زندگی منافقت کا شکار ہے۔ وہ نہ مسجد میں جانے کو ترک کرتا ہے، نہ مندر میں جانے کو ترک کرتا ہے، نہ کلیسا اور گرجا میں جانے کو ترک کرتا ہے، اور نہ ہی وہ شراب پینے کو ترک کرتا ہے، یعنی گناہ بھی کرتا ہے، گناہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، اور نماز بھی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ کتنی منافقت ہے آج کے دور کے انسان، کہ اپنے لیے ایک فیصلہ نہیں کر پاتا کہ مجھے سیدھے راستے پہ چلنا ہے۔ عجب تیری سیاست، عجب تیرا نظام ہے، یزید سے محبت اور حسین کو بھی سلام ہے، کہ نہ یزید کو چھوڑنے کو تیار ہے، نہ حسین کے ساتھ چلنے کو تیار ہے، تو اس سے بڑا منافقت کیا ہوگی ضمیر جعفری۔ پہلے کشتی ڈوب جاتی تھی نظر کے سامنے، اب گرے گا بحرے اوقیانوس کے پار آدمی۔ ضمیر جعفری کہتے ہیں کہ پہلے تو انسان کے سامنے ہی مرتا تھا، گاؤں میں رہتے تھے تو سامنے ہی ساری زندگی ہوتی تھی، اور مرتا تھا تو سامنے کوئی گاؤں کے تالاب میں، گاؤں کی نہر میں، لیکن اب بحر اوقیانوس، کیا مراد کہ اب تہذیب میں ڈوب کے مر جاتا ہے انسان۔ ہمارے بزرگوں نے لاکھوں جان مال عزت آبرو قربان کر کے یہ ملک بنایا، اور ہمارا نوجوان پھر امریکہ، یورپ اور مغرب میں اپنا مستقبل محفوظ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔
وہاں کی تہذیب میں غرق ہو جاتا ہے، ظاہراً اور باطنی طور پہ وہ مغرب سے متاثر ہو جاتا ہے۔ اقبال نے تو کہا تھا جب آپ اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک گئے، اقبال نے پھر شعر لکھا واپسی پہ کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے افرنگ دانش فرنگ، کہ ان فرنگیوں کی باتوں سے، ان کے تہذیب سے میں متاثر نہیں ہوا۔ اقبال کہتے ہیں خیرہ نہ کر سکا مجھے افرنگ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، کہ مجھے مدینہ اور نجف والے نے جو سکھایا ہے وہ اس سے بہتر دنیا میں کون سکھانے والا ہے۔ پہلے اپنوں کی مدد کرتے کرتے انسان زندگی کی بازی ہار جاتا تھا، اور اب مغرب کی تہذیب میں جاتا ہے، پلٹ کر واپس بھی نہیں آ پاتا، وہاں ہی کا ہو کر رہ جاتا ہے، وہاں ڈوب کے مر جاتا ہے، ان کے ماحول میں، ان کی تہذیب میں، ان کی رسموں میں، اور اپنی رسموں کو جو ہے وہ ترقی میں رکاوٹ سمجھتا ہے۔ یہ کیسا آدمی ہے انسان کہ دور جدید نے انسان کو ہوا میں اڑنا، سمندر پہ تیرنا تو سکھا دیا، لیکن انسان اور آدمی بن کر آدمیوں اور انسانوں میں رہنا نہیں سکھائے۔ جو اچھا آدمی نہیں ہے وہ اچھا مسلمان نہیں ہے، یہ سوچ اب لوگوں میں کیوں نہیں رہتی ہے۔ سعید جعفری۔ ٹھیک ہے بیٹا، سمجھ میں آ گیا تو اس کو دیکھ لیجئے گا۔ اللہ حافظ۔